تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور, بالکل آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے, عربوں میں رواج ہے, عام لوگ بھی رکھتے ہیں, علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو, یعنی چاند کی 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہے, کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر, ایک نیکی 10 کے برابر نا, تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, اس کی ترغیب ہے, تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا, غریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور غریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام, یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا, دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا, اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتا ہے ہفتے کے 2 روزے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے, کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے, سمجھتے ہو. تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا, ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن, تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے, وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں, سمجھتے ہو. تو یہ فائدہ مند ہے, کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور بھی شوگر کے لیے بھی, صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے, صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن, کوئی مہینہ متعین کیے بغیر, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں, پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, آپ رکھنا شروع کر دیں, وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں, چھوڑنا شروع کر دیں, پھر کھاتے رہے. پھر موڈ ہوا, پھر پے در پہ روزے, پھر موڈ ہوا, پھر چھوڑے تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا, ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میں چھپ کے نکاح کرنا چاہتی ہوں ایک شخص سے, اور جس سے نکاح کر رہی ہوں اس سے عمر میں بھی بڑی ہوں, گھر والے تیار نہیں ہیں اس نکاح پہ, اس لیے ہم چھپ کر نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں. نام وام میں لکھا ہوا ہے میاں کا, ہونے والے ہوتے رہ جانے والے میاں کا نام بھی. بھائی میں یہ والے نکاح نہیں پڑھاتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے لوڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا, یہ لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں. بہت سارے کیسز آ چکے ہیں. خواتین کہتی ہیں نہیں ہم تو بے وقوف نہیں بنتے, ہمیں پتا ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. جب شادی ہو جائے گی تو کوئی خاندان تو انوالو ہوگا نہیں, ماں باپ تعلق توڑ دیں گے, اور یہ صاحب جب دل بھر جائے گا اس کا تو یہ بھی چھوڑ دے گا. چھوڑے گا نہیں تو جان چھوڑائے گا, یعنی وقت نہیں دے گا, ٹائم نہیں دے گا. ایک کیس ہوتا تو بتاتا میں, درجنوں کیس آ چکے. جی اچھا, وہ لڑکا بھی یہی بیٹھا ہوا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتا. اچھا بچہ ہوگا بالکل چھوٹا سا منا. خیر, تو اس لیے میں ایسے نکاح میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاں اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں